صرف آپ ایک بار نیت بنا کے دیکھیں، یقین مانیں کہ آپ کہیں بھی جائیں گے آپ کسی نہ کسی مستحق بندے کو سپورٹ کریں گے۔ فاؤنٹین ٹائم ڈیجیٹل میں میں ہوں میزبان محمد زکریا۔ ناظرین، خدمت خلق لفظ انس سے نکلا ہے جس کے معنی ہے پیار و محبت، مدد کرنے والا۔ مدد کرنے والا بھی انسان ہے اور مدد کے لیے پکارنے والا بھی انسان ہی ہے، اور پکار کر نظر انداز کرنے والا بھی انسان ہی ہے۔ معزز ناظرین، گلگت بلتستان کے اندر آج بھی ایسے ادارے ہیں جو اپنے تحت کام کر رہے ہیں، لیکن بہت ہی تعریف کن ہمارے ساتھ آج مہمان ہمارے پروگرام میں جڑے ہیں، جس کا نام ہے فرحات علی اور چیئرمین ہے پبلک سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن کے۔ ہم ان کام کو سراہتے ہیں اور پروگرام میں سب سے پہلے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فرحات بھائی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ تو فرحات بھائی، سب سے پہلا سوال آپ سے ہے کہ کب آپ نے ایک تنظیم یہ چلائی، آرگنائزیشن کب آپ نے سٹارٹ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اور زکریا بھائی کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور یہاں پہ بلایا۔ تو سب سے پہلے 2019 میں میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ ایک خواہش ظاہر کی تھی کہ ہم ایک ایسا فلاحی ادارہ بنائیں جس سے ہم غریبوں کے اوپر کام کر سکیں۔ تو اس سے جب ہمارے جو دوست تھے وہ ہمارے بازو بنے، ہمارے ساتھ چلے، تو اس وقت ہم نے سب سے پہلے جو سٹارٹنگ لی وہ کچھ پرائیویٹ سکول تھے، اس کے اوپر ہم نے سٹارٹنگ لی۔ جب ہم نے پرائیویٹ سکولوں کے وزٹ کی ہم نے جا کے، تو ہمیں پتہ چلا کہ پرائیویٹ سکول کے جو پرنسپل وغیرہ ہیں وہ ایسے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، فیس بھی نہیں لے رہے ہیں، اچھا فری میں بھی پڑھا رہے ہیں، اچھا ان کے جو ضروریات ہیں وہ بھی پرنسپل حضرات دے رہے ہیں۔ تو ہم نے سب سے پہلے سیٹ اپ جو لیا، ہم نے ان کے اوپر کام کیا۔ ہم نے ان کی ایک لسٹ لی، لسٹ کے اوپر ان کے بیک ایشوز کے حوالے سے، ان کے ایشوز کے حوالے سے، جی، تو جن کے فیس تھے، فیس کے بھی ایشوز تھے، وہ بھی ہم نے اپنی جو ہمارے ادارے کی جو بھی ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا اور سپورٹ کیا۔ اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ ہم بڑھتے گئے۔ کچھ بیوہ خواتین ہمارے پاس آئیں تو ان کا راشن کا ایشو تھا، گھریلو جو مالیات چیزیں ہوتی ہیں ان کے اوپر۔ پھر ہم نے کام دوسرا سٹیپ یہ تھا کہ ان کے اوپر کام کریں۔ پھر جب ہم نے یہ کام سٹارٹنگ لیا تو اللہ نے ہمیں راستہ آگے سے ہمیں سیدھا کرتے گیا اور ہم آگے کام کرتے گئے۔ تو الحمدللہ 2019 میں سٹارٹنگ لیا اور 2022 کے اینڈ پہ گورنمنٹ گلگت بلتستان نے ہمارے کام، ہمارے ایکٹیویٹیز کو سراہتے ہوئے ہمارے ادارے پبلک سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن کو رجسٹرڈ کیا۔ تو اب یہ جو ادارہ ہے اس کو ہم لے کے چل رہے ہیں۔ تو آپ کے چینل کے تھرو ہم گلگت بلتستان کے عوام کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو بھی ایسے مخیر حضرات ہیں وہ ایسے جو فلاحی ادارے ہیں ان کو تعاون کریں جتنا ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم یہی کہیں گے آپ آ کے صرف اور صرف پبلک سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن کو سپورٹ کریں، بلکہ جو بھی ایسے ادارے ہیں ہمارے جی بی کے اندر ان کو سپورٹ کریں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمارے جی بی کے اندر فلاحی کاموں کے اوپر شعور بالکل کم ہے، کیونکہ ہم کراچی، لاہور اور اسلام آباد تک ہم جاتے ہیں اور ہم وہاں کے اداروں کو بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ کیسے ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اور یہ والا جو سسٹم ہے فلاحی اداروں کو سپورٹ کرنا، یہ جی بی میں بالکل ہی کم ہے۔ کیونکہ میں اس فیلڈ میں آنے کے بعد میں نے کچھ لوگوں سے میں نے ملاقاتیں کی ہیں، اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ جی بی کے اندر جو مخیر حضرات ہیں وہ فلاحی جو ادارے ہیں ان کے اوپر ٹریس نہیں کر رہے، انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ اور الحمدللہ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت 2019 سے 2023 24 آج چل رہا ہے، آج تک جو بھی ایکٹیویٹیز کی ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے نام پہ ہم نے شروع کیا تھا اور اپنی مدد آپ کے تحت ہم نے جو بھی کام کیا ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچا ہے۔ بہت زبردست ہو گیا۔ اچھا فرحات بھائی، یہی بات ہے، اب تک کتنے بچوں کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے؟ اور فنڈنگ کے حوالے سے بات کریں تو فنڈنگ کہاں سے آپ کو ہوتی ہے؟ ایک بڑا سوال تو بنتا ہے۔ بالکل، تقریباً 140 ایک سکول سے ہمیں لسٹ ملی تھی، کیونکہ ایک ہی سکول سے، کیونکہ اس کے 2 شاخ تھے،
سکارکوئی کے اندر. اچھا اس کے علاوہ بسیم کے کوئی سکول تھے, سکارکوئی میں 2 سکول تھے. تو اس طرح کچھ سکولوں کے ہمارے پاس لسٹ آئے, ان کے اوپر ہم نے کام کیا. تقریباً 200-250 تک بھی ہم نے بچوں کے اوپر کام کیا ہے. اس کے علاوہ فنڈنگ کے حوالے سے آپ نے ایک بات کی, وہ بہت ہی اچھی بات ہے, کیونکہ میں آپ کے ذریعے جی بی کی عوام کو بتاتا چلوں. میرے کچھ دوست ہیں, ان کا نام بھی میں لیتا چلوں, کیونکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو تاکہ وہ لوگ ایسے اور بھی کام کریں, دوسرے اداروں کو بھی وہ سپورٹ کر سکے. صحیح, ٹھیک. تو میرا ایک قریبی میرا دوست ہے ذاکر حسین. اچھا میرا ایک دوسرا دوست ہے حسین. اچھا اس کے علاوہ میرا میرا ادارے کا جنرل سیکرٹری ہے مولانا ظہیر صاحب. صحیح. تو وہ بیچارے بھی بہت ہی سپورٹ کرتے ہیں, ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ چلتے بھی ہیں ایکٹیویٹیز میں. اس کے علاوہ ادارے کے لیے جب فائنینشیل کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ بڑھ چڑھ کے سپورٹ کرتے ہیں. اس طرح عمر نام کا ہے عزیز بھائی, ہمارے ایک بھائی ہیں, وہ بھی سپورٹ کرتے ہیں. تو ان بھائیوں کے سپورٹ سے ہم اس ادارے کو آج تک لے کے چل رہے ہیں, اور الحمدللہ جو بھی ایکٹیویٹیز کی ہے وہ ہم نے پوری کی ہے, جو بھی وعدہ کیا ہے. صحیح ہو گیا. اچھا فرحت بھائی, اب تک فیڈ بیک, کس طرح کا فیڈ بیک مل رہا ہے آپ کو لوگوں کے جانب سے؟ کیا رد عمل اور کیا اب تک آپ کا ایکسپیرینس رہا ہے؟ بالکل, دیکھیں سب سے پہلے ہمارے جو جی بی کے لوگ ہیں, ہم ان کے پاس, کچھ لوگوں کے پاس ہم گئے ہیں. صحیح. تو سب سے پہلے ہمارے جی بی کے لوگ فلاحی کوئی بندہ بڑھ چڑھ کے کام کرے تو اس کے اوپر تنش شروع کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں. اس کو اپنے تنقید کا نشانہ بنا کے اس کا جو حوصلہ ہوتا ہے, جو اس کا نیت ہوتا ہے کہ میں ایک نیک کام کروں اور اپنے ویژن پہ آگے جتنے ہو سکے اس کی حیثیت کے مطابق جتنے لوگوں کو وہ سپورٹ کر سکتا ہے. حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے حوصلہ شکنی کرتے ہیں. حوصلہ شکنی, آپ کے پیچھے آپ کے اوپر مذاق اڑائیں گے, بلکہ آپ کو سپورٹ کرنے کے, آپ کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے آپ کے اوپر تنقید کریں گے. یہ میرے جی بی کے عوام اور جی بی ہمارے بھائی جو ہیں ہمارے گلگت کے, ان کے اوپر ایک چھوٹی سی کیا کہتے ہیں التجا ہے کہ ایسی چیزوں کو آپ سیریس لیں. دیکھیں ہم اور آپ کوشش ہی کرتے ہیں کہ ہم کسی کی مدد کریں, لیکن آپ ایک چیز پہ اگر کوشش کر کے چلتے ہیں تو وہ پائے تکمیل تک پہنچنے کے لیے بھی آپ کو مدد ملتی ہے, کہیں بھی آپ نہیں پھنستے ہیں. صرف آپ ایک بار نیت بنا کے دیکھیں, یقین مانیں کہ آپ کہیں بھی جائیں گے آپ کسی نہ کسی مستحق بندے کو سپورٹ کریں گے. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. بالکل یقیناً ایسا ہی ہے افراد بھائی کہ جب آپ کسی نیک کام کی تمنا کرتے ہیں, نیک نیت آپ کی ہوتی ہے, تو اس کام میں اللہ تعالیٰ کی ایک مدد اپنے آپ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی غیبی مدد اس کو فرما دیتا ہے. تو خیر بہت خوبصورت بات آپ نے کی. اچھا افراد بھائی یہ بتائیے گا کہ کیا یہ ادارہ یتیم بچوں کے لیے ہے, یا ایسے بھی ہیں گھر کے اندر نا, ایسے گھرانے بھی ہیں, ایسے لوگ بھی ہیں جو, ہم نے یہ بھی ایک چیز دیکھی ہے کہ یتیم آج کل جو بچے ہم کہتے ہیں کہ یتیم ہیں, ایسے یتیم بچے بھی ہیں جو بہت مطلب ان کے پاس مالیت ہے. بالکل. اور ایسے یتیم بچے ہیں جو گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں. بالکل. اور ان کے پاس اچھی خاصی مالیت کے مالک ہوتے ہیں. بالکل. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے یتیم بچوں کو بھی فنڈنگ کرتے ہیں, یا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ضرورت مند بچے بھی ہوتے ہیں جن کے ماں باپ کا سایہ ان کے سر پہ ہوتا ہے, لیکن پھر بھی بہت ضرورت مند ہوتے ہیں, نیڈی ہوتے ہیں. بالکل. کیا ایسے بچوں کو بھی آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں؟ بالکل. سب سے پہلے تو ہم جب کوئی بھی ہمارے پاس بندہ آتا ہے کہ یہ بندہ فلاں بندہ یتیم ہے, اس کے اوپر آپ نے اس کے لیے کام کرنا ہے, اس کو چاہے آپ فیس کے شکل میں کریں یا اس کے گھر کے راشن کی شکل میں, تو پھر ہم وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ٹیم کے کچھ ممبر ہیں, پھر وہ وزٹ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ بندہ مستحق ہے یا نہیں ہے. اگر وہ مستحق ہے تو اگر اس کا کوئی گھریلو راشن کا ایشو ہے یا اس کا کوئی فیس کا ایشو ہے تو کوشش پوری کرتے ہیں, پورا کر سکے یا نہ کر سکے. پوری جانچ پڑتال آپ کس طرح کرتے ہیں کہ واقعی یہ مستحق, اس کے لیے آپ کیا ایسا آپ کا پروسیس ہے کہ آپ جی ہمارے ایک دو بندے ہیں, وہ جاتے ہیں باقاعدہ تھرو ان سے پوچھتے ہیں, وہ ان کے گھر کی جو ان کی والدہ جو ہوتی ہے, جو ہم بیوہ کہتے ہیں, تو اس کے سنائسی اس سے جو تحقیقات ہوتے ہیں, جی تو ان سے تحقیقات کر کے اس کے بعد اگر کوئی راشن کا ایشو ہے
تو ہم راشن دے دیتے ہیں جتنا ہو سکے. یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم پورا سال کا دے رہے ہیں یا پورا 3 مہینے کا 6 مہینے کا, یہ والا سسٹم نہیں ہے. ہم اپنے ادارے کی طرف دیکھ کے اپنی حیثیت کے مطابق جتنا ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں. ٹھیک. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک کھجور کو بھی آپ اللہ کے نام پہ دے دیں تو پہاڑ کا جتنا آپ کو ثواب ملے. بالکل. تو یہ نیتی کی بات ہوتی ہے. افراد بھائی, چند اور سوالات ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے. جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ ہم کوئی ایسا اچھا کام کریں اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور کرٹیسزم بہت زیادہ ملتی ہے. بالکل. تو آپ کو جب کرٹیسزم ملی, کیا سوچا آپ نے کہ نہیں یہ کام میرے سے نہیں ہوگا, وی شوڈ گیو اپ؟ بالکل ایسا ہوتا ہے. ایک حوصلہ ہوتا ہے بندے کا. سب سے پہلے تو حوصلہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے جب کہیں سے بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اوپر تنقید ہو رہی ہے. تو آپ کا جو حوصلہ ہوتا ہے کہ جس حوصلے سے آپ چل رہے ہو, کہیں سے بھی آپ کر رہے ہو, افورڈ کر کے آپ ایکٹیویٹیز کر رہے ہو لوگوں کے اوپر, اگر آپ کو کہیں نہ کہیں سے ایسی بات آپ کو مل جائے کہ فلاں 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 آپ کو یہ کہہ رہے ہیں, آپ کے پیٹ پیچھے یہ باتیں ہو رہی ہیں, یہ ہو رہے ہیں, تو آپ کا جو پہلے کا جو حوصلہ ہوتا ہے تو وہ بالکل ختم ہوتا ہے. لیکن میں نے آج تک الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو بھی ہو, پیچھے مڑنے کے بجائے جتنے باتیں ہوتی گئی اتنے ہی آگے بڑھتے ہیں. آپ کو ایک اور پاور آپ کو ملی, ایک اسٹرینتھ آپ کی بنی, لوگوں کی تنقید آپ کے لیے اسٹرینتھ بنی. بالکل. تو لوگ اصل میں یہ مجھے میری ذات کے لیے میں نہیں کر رہا ہوں, میں اپنی ذات کے لیے کرتا. تو کوئی اگر میرے اوپر اس طرح کا کوئی آواز یا کوئی ایسی کوئی بات کرتا تو میں کبھی برداشت نہیں کرتا. تو ایک دن میں نے رات بھر میں نے یہی سوچا کہ یار میں ایک لوگوں کے لیے کر رہا ہوں, مستحق لوگوں کے لیے کر رہا ہوں, تو کوئی میرے پیچھے جتنے بھی باتیں کرتا ہے مجھے فرق نہیں پڑنی چاہیے, مجھے کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے. پھر میں نے یہ سوچا کہ ایک بندہ نہیں, اگر 100 بندے میرے پیٹ پیچھے یا سامنے بھی اگر کوئی مجھے کچھ کہتا ہے تو میں اس کو دل سے لگا کے کہتا ہوں یار آپ ٹھیک ہو, میں غلط ہوں. لیکن کام وہی کرنا ہے, کام وہی کرتا ہوں جو میں اللہ راضی ہے, اپنے اللہ کے لیے کرتا ہوں, اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا ہوں, مستحق لوگوں کے لیے کر رہا ہوں. خواہ وہ ایک بندہ ہو یا 100 بندے ہو, کوشش پوری کرتا ہوں. کوشش آپ کی پوری ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا فرحت بھائی, آخری میرا سوال آپ سے ہوگا کہ اب آگے کیا ارادے ہیں, کیا اس آگے ذکریہ بھائی کو آپ نے براڈ بنانا ہے آگے بھی, اور اس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے. گورنمنٹ کی جانب سے اب تک کوئی فنڈنگ یا گورنمنٹ کی کسی انتظامیہ نے آپ کے ساتھ رابطہ کیا ہو یا تعاون آپ کے ساتھ کیا ہو اب تک؟ حکام والا سے کیا آپ اپیل کرنا چاہتے ہیں, کیا آپ کے التجا؟ تو سب سے پہلے میں کبھی گیا نہیں ہوں گورنمنٹ کے کسی بھی ادارے کے پاس, میں گیا نہیں ہوں کیونکہ میں جانے کے بغیر کسی کے اوپر یہ تنقید نہیں کر سکتا کیونکہ میں گیا نہیں ہوں. تو آگے انشاءاللہ میرا جو مقصد ہے, جو ارادہ ہے, جو ادارے کا مقاصد ہے, میں نے اس کو فعال رکھنا ہے. اور آنے والے وقتوں میں ہم صرف اور صرف یہ ہمارا جو ادارہ ہے اس وقت ضلع گلگت لیول پہ ہے, پوری جی وی پہ ہم کریں گے انشاءاللہ. میں کوشش کروں گا کچھ ٹائم تک اس ادارے کو لے کے ایسے دور دراز جو علاقے ہیں, بہت ہی ہارڈ ریموٹ, جدھر پیدل سفر طے کر کے جس کو راشن لے کے جانا ہو یا سردیوں کے لیے کوئی آپ ایک کوٹ سویٹر لے کے جاتے ہیں پہاڑیوں کے اوپر, جو متاثرین جی, تو ان کے لیے انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ دور دراز جو علاقے ہیں گھر گھر پبلک سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن کا مقاصد لے کے میں پہنچ جاؤں گا. جو بھی ہمارے بھائی جن کے بھی ایسے ایشوز ہیں سکول لیول پہ ایجوکیشن کے حوالے سے یا گھریلو جو مسائل ہیں, ان کو میں لے کے انشاءاللہ گھر گھر پہنچ کے ان کے اوپر کام کروں گا اپنی ٹیم کو لے کے. تو انشاءاللہ کوئی ایسا بندہ جی بی کے اندر نہیں رہے گا میری کوشش کے مطابق جو میں کر رہا ہوں اس وقت. تو آنے والے وقتوں پہ میں انشاءاللہ گلگت کے ہر مستحق کے گھر گھر میں اپنی ٹیم کو لے کے پہنچوں گا انشاءاللہ. مستحق جو ہمارے لوگ ہیں ان کی دعاؤں سے ہی اور یہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ. موجود ناظرین, یقیناً افراد بھائی بہت شکریہ. گلگت کے اندر ایسے بھی نوجوان ہیں جو بڑھ چڑھ کر کام کر رہے ہیں, انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں, کوئی لالچ نہیں ہے, کوئی اور ان کا مطلب نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تمام ان کا ساتھ دیجیے گا. فرحت بھائی
को हमने आज यकीनन इन तक हमारी अप्रोच हुई, हमने इनको अपने स्टूडियो में बुलाया और इनकी जानिब से हमें वक्त भी मिला। इनकी टीम का और फरहत भाई का शुक्रिया अदा। अल्लाह ताला और भी आपको इस्तिकामत दें और भी इस काम में आपको कामयाब रखें। जो भी ऐसे मुस्तहिक लोग हैं, यकीनन आपको लगता है कि आपको हेल्प की नीड है, हेल्प की ज़रूरत है, तो ज़रूर हम आप फरहत भाई का नंबर भी, चेयरमैन फरहत भाई का नंबर भी ज़रूर मेंशन करेंगे, शेयर करेंगे। आप ज़रूर इनसे रब्ता कीजिएगा। इसी तरह हमारी कोशिश होगी कि ऐसे नौजवान को ज़रूर इस कैमरे में लेके आएंगे। इसी के साथ साथ अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।